تقریر کا عنوان ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے نبی جب دنیا کے اندر تشریف لانے کا وقت ہوا، ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کا خیمہ چمچمانے لگا، ایک مہک سی اگلی، یہ دنیا کا رنگ ہی بدل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دنیا میں لانا ہی ان کا رحمت تھا، یہ ان کی رحمت ہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بار بار اگر شکر ادا کیا جائے، اللہ کا بار بار بھی شکر ادا کیا جائے تو یہ کم ہے کہ انہیں ہمیں ایسے نبی کی امت میں اتارا ہے، ایسے نبی کی امت میں اتارا ہے جو ساری جہان کے لیے رحمت ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جاتے ہیں، رسول اللہ جیسی دنیا میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے پاس دے دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جو دائی حلیمہ کے پاس جو اونٹنی تھی، وہ اونٹنی بوڑھی تھی، وہ تھوڑا چلتی اور پھر رک جاتی، پھر تھوڑا چلتی پھر رک جاتی، لیکن ہمارے نبی کی شان تو دیکھیے، ہمارے نبی کی شان تو دیکھیے، جب ہمارے نبی کو اس اونٹنی پہ بیٹھایا گیا تو وہ اونٹنی چلتی ہی گئی، وہ رکی ہی نہیں، وہ اونٹنی چلتی ہی گئی، آخرکار ان کی منزل پہ جا پہنچی، دائی حلیمہ کے گھر پہ جا پہنچی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بڑے ہونے کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے تو دائی حلیمہ سے پوچھا گیا کہ ایک مہینے میں جو بچہ جتنا بڑا ہوتا تو اس ایک ہی مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دگنے بڑے ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز ایک منظر دیکھا کرتے تھے، وہ روز ایک منظر دیکھا کرتے تھے کہ دائی حلیمہ کے بیٹے روز بکریاں چرانے جاتے تھے، وہ منظر دیکھتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں بھی میرے بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں گا، چرانے جاؤں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان میں بھی بھائی کے ساتھ میں بکریاں چرانے جاؤں گا، میں بھی بھائی کے ساتھ میں بکریاں چرانے جاؤں گا۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ بیٹا تم ان کے ساتھ نہیں جا سکتے، تمہاری ماں کوئی اور ہے، میں آپ کی دائی ہوں۔ تو ہمارے نبی ضد پر اڑ گئے اور کہنے لگے کہ نہیں امی جان مجھے بھی میرے بھائی کے ساتھ جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو دیکھیے، جب ہمارے نبی کو دائی حلیمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کل سے ان کے ساتھ میں جانا، تو دائی حلیمہ کے بیٹے جب بکریاں چرانے کے لیے راضی ہو گئے، دائی حلیمہ کے بیٹے جب بکریوں کو آگے ڈھکیل رہے ہیں تو بکریاں چلنے کے لیے راضی ہی نہیں ہے۔ دائی حلیمہ کے بیٹے اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امی جان میں تو بکریوں کو آگے دھکیل رہا ہوں لیکن بکریاں تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ تو دائی حلیمہ کہتی ہے کہ پیارا لفظ نکالتی ہے اپنی زبان سے کہ بیٹے تمہارے بھائی محمد کو بلاؤ اور بکریوں کے آگے لے جاؤ۔ جب ہمارے نبی کو بکریوں کے آگے لے آیا جاتا ہے تو ہمارے نبی آگے آگے چلتے ہیں اور بکریاں ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کی شان تو دیکھیے، تو انسان ہی، جانور بھی ان کا ادب کرتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، ہمارے نبی کی طبیعت ناساز ہوتی ہے اور اس دن وہ بکریاں چرانے نہیں جاتے۔ پھر جنگل کے اندر ایک قصہ ہوتا ہے کہ جو دائی حلیمہ کی سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری ہوتی ہے وہی گم ہو جاتی ہے۔ دائی حلیمہ کے بیٹے جب گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امی جان میں جب جنگل گیا تو اپنی بکری سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری ہی غائب ہو گئی۔ ہمارے نبی نے لفظ سنا، ہمارے نبی بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا چلو بھائی ہم دیکھتے ہیں ماجرا کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ میں جنگل میں گئے۔ ہمارے نبی نے ایک آواز پکاری، سارے جنگل کے جانور، سب جنگلی جانور بھی، سب ہمارے نبی کی آواز کے اوپر آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ ہماری بکری کس کے پاس ہے؟ تو ادھر کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر سے ایک بوڑھا شیر بکری کو لے کر آ رہا ہے، وہی بکری تھی۔ اور بوڑھا شیر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں آپ کے دیدار کے لیے ترس گیا تھا۔ سارے جانوروں نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کا چہرہ تو دیکھو، چہرے میں چہرہ ہے، ان کے چہرے کا نور تو دیکھو، ان کا نور میں نور ہے۔ تو میں نے آپ کی شان
میں جو گستاخی کی ہے میں اس کی معافی چاہتا ہوں. یہ آپ کی بکری ہے, میں نے صرف آپ کی دیدار کے لیے بکری کو لے جایا تھا. آپ کی شان میں گستاخی ہوئی, اسے میں معافی چاہتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جانوروں سے بات کرتے ہوئے دائی حلیمہ نے دیکھا تو دائی حلیمہ کہنے لگی کہ اب ان کی جو سگی ماں ہے ان کو لے جانے کا وقت آ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوتے ہیں اور امی ان کی دائی حلیمہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے. تو دائی حلیمہ کہتی ہے کہ بیٹے تمہاری سگی ماں سے میں تمہیں ملانے لے جا رہی ہوں. راستے میں ایک کنواں پڑتا ہے, وہ کنویں میں ایک عورت بیٹھی تھی, وہ ایک عورت رو رہی تھی, کنویں کے پاس بیٹھ کر وہ عورت رو رہی تھی. دائی حلیمہ نے جا کر پوچھا کہ کیا ماجرا ہے, تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میرے بچے کو پیاس لگی تھی اور میں اسے پانی پلانے کنویں کے پاس لے آئی, اور کنویں کے پاس لے جانے آئی تو میرا بچہ کنویں میں گر گیا, تو میں اس لیے رو رہی ہوں. دائی حلیمہ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں, میرے پاس ایک ایسا بچہ ہے جو پوری دنیا کو بدلنے والا ہے. میرے پاس ایک ایسا بچہ ہے جو عظیم الشان والا ہے. میرے پاس ایک ایسا بچہ ہے کہ پوری دنیا پوری کائنات اس کے حکم پر چلیں گی. میرے پاس ایک ایسا بچہ ہے کہ یہ ایک اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. میرے پاس ایک ایسا بچہ ہے جو رحمت للعالمین ہے. وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس آتے ہیں اور کنویں کے پاس آتے ہی اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالتے ہیں. ہمارے نبی چاہتے تو آسمان سے فرشتہ بلاتے اور اسے حکم دیتے کہ اس کنویں میں اس کا بچہ گر گیا ہے, اسے نکال دو. ہمارے نبی چاہتے تو پانی کو حکم دیتے کہ اس بچے کو باہر پھینک دے, لیکن ہمارے نبی ایسا کیوں کرتے ہیں کہ اپنا لعاب دہن اس کنویں میں گراتے ہیں. اس کنویں کا پانی کھارا تھا, ہمارے نبی کا اس کے اندر لعاب دہن گرنا تھا کہ وہ پانی ابلتا ہوا باہر آ گیا اور صحیح و سلامت اس عورت کا بچہ اسے مل گیا. اور اس پانی اتنا کھارا تھا کہ لوگ اسے پی نہیں سکتے, لیکن جب ہمارے نبی کا لعاب دہن اس کنویں میں گرا تو کنویں کا پانی اتنا میٹھا ہو گیا کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. للہ الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.